الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور امام عشق و محبت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل الوی برج بطولی منزل، نبوی ذل الوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے،
جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خالق ارض و سما، مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے آج تک دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس فرش گتی پر بھیجا۔ کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں عطا فرمائی، اور کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے نازل فرمائے، مگر ان کی کتابوں میں اور ان کے صحائف میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی کتابوں میں ان نبیوں کی امت سے جب مخاطب ہوا، خدا نے یہی کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ خدا نے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی امت کو ان کی کتاب میں اے لوگو یا ایھا الناس کہہ کر یاد کیا، مگر قربان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر، محبوب کی نسبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی غلامان مصطفیٰ کو یہ اعجاز عطا فرماتا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، یہ آپ کا اور ہمارا اعجاز ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم بن مانگے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، بن مانگے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب کوئی چیز بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اور اس چیز کی اہمیت جاننے کے بعد اگر ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ امت مصطفیٰ میں خدا نے ہمیں بن مانگے پیدا کیا، امت مصطفیٰ میں بن مانگے خدا نے ہمیں پیدا کیا۔ نبی کا مرتبہ بڑا ہے یا امتی کا مرتبہ؟ جلدی بولو، نبی کا مرتبہ بڑا ہے نا؟ نبی کا مرتبہ بڑا، امتی نبی کا غلام ہوتا ہے، مگر یہاں پر یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کیا، بن مانگے ہمیں غلام رسول بنایا، بن مانگے ہمیں سرکار کا غلام بنایا، اور یاد رکھے کہ بن مانگے ہمیں یہ اعجاز ملا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ارے امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے کی قدر پوچھنا ہو تو موسیٰ سے پوچھو، حضرت موسیٰ سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، مجھے تیری محبوب کی امت میں پیدا کر دے، مجھے نبی نہ بنا، مجھے نبوت کا تاج
عطا نہ کر. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا نبی بڑا ہے یا امتی بڑا ہے؟ نبی بڑا ہے نا. مگر موسیٰ یہ تمنا کرتے ہیں کہ خدا مجھ پر نبوت کا تاج نہ رکھ, میرے سر پر نبوت کا تاج نہ رکھ, مجھے نبی نہ بنا بلکہ مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دے. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ امت مصطفیٰ کا کتنا بڑا اعجاز ہے, اور یہ اعجاز خدا نے بن مانگے ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابوں میں جب ان نبیوں کی امت کا تذکرہ کیا تو یا ایھا الناس, اے لوگوں کہہ کر خدا نے مخاطب کیا. مگر یہ غلامان مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کو جب قرآن میں یاد کیا تو یہی کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر خدا نے ہمیں مخاطب کیا. اور مفسرین فرماتے کہ ایک دو تین بار نہیں بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے غلامان مصطفیٰ کو 80 مرتبہ اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے. کم و بیش 80 مرتبہ اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اب آپ غور فرمائیں کہ آج دنیا کا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس لیے کہ اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ہر شخص خدا کا خوف اپنے دل میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, مگر آج ہمارے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں, ہماری سوسائٹیز کا اگر آپ جائزہ لیں, ہمارے محلوں کا اگر آپ جائزہ لیں, بلکہ ہمارے گھروں کا اگر آپ جائزہ لیں, بلکہ خود اپنا اگر ہم جائزہ لیں تو یاد رکھیں اس نتیجے پر آپ اور ہم پہنچیں گے کہ اللہ ماشاءاللہ, مگر زیادہ تر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 95% مسلمان صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ورنہ اگر مسلمانوں کی حرکات و سکنات کو دیکھا جائے, ان کی صبح و شام کو دیکھا جائے تو کہیں بھی ان کی حرکات و سکنات سے خوف خدا جھلکتا نظر نہیں آتا, اللہ کا ڈر جھلکتا نظر نہیں آتا. آج ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مگر کام دیکھو تو شیطان بھی شرما جائے ایسے کام مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے. مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مگر ان کی راتیں دیکھو تو عیاشوں میں گزرتی نظر آتی ہے. مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مگر وہی مسلمان رات کو جوئے کے اڈے پر نظر آتا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مگر وہی مسلمان رات کو تاش پتے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر وہی مسلمان شراب پیتا بھی نظر آتا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر وہی مسلمان زنا کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر وہی مسلمان اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر وہی مسلمان اپنے پڑوسیوں کا حق مارتا ہوا نظر آتا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر وہی مسلمان اپنے رشتہ داروں کا حق مارتا ہوا نظر آتا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر وہی مسلمان بھائی اپنی بہنوں کا حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر چھوٹوں کو دیکھا تو بڑوں کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑوں کے سامنے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مگر ان کی صبح و شام دیکھو تو گناہوں میں گزرتی ہوئے نظر آتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, ان ساری چیزوں سے پتا چلا کہ صرف زبانی خرچ رہ گیا ہے, صرف زبانی دعویٰ رہ گیا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ورنہ اللہ ماشاءاللہ اگر مسلمانوں کی صبح و شام کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی صبح و شام میں کہیں بھی اللہ کا خوف جھلکتا نظر نہیں آتا, اللہ کا ڈر کہیں بھی نظر نہیں آتا. حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر کہتے کسے ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, آج جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے آپ اور ہم حاضر آئے ہیں وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ان سے پوچھے کہ خدا کا ڈر کیا ہوتا ہے.
غوث اعظم سے پوچھے خدا کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یاد رکھے انبیاء کرام میں جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، اسی طریقے سے اولیاء کرام میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اور یاد رکھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کے تاجدار بن کر کے تشریف لائے، اسی طرح میرا غوث اعظم ولیوں کے تاجدار بن کر کے تشریف لائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور غوث اعظم کہتے ہیں کہ سورج جب تک کہ میری بارگاہ میں سلام نہیں کر لیتا وہاں تک وہ طلوع نہیں ہوتا۔ وہ غوث اعظم جن کا یہ فرمان ہے کہ دن اور رات، یہاں تک کہ ہفتہ، یہاں تک کہ مہینہ، یہاں تک کہ سال، یہاں تک کہ زمانہ، جب تک کہ میری بارگاہ میں آ کر اجازت نہیں لیتا وہ نکلتا نہیں ہے، وہ دنیا میں آتا نہیں ہے۔ اتنی عظمت اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمائی، مگر ان کا خوف خدا دیکھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے، طواف کرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر رک گئے، حتیم کے پاس رک گئے، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی زارو قطار رونے لگے۔ میرے غوث اعظم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور جانتے ہو غوث اعظم کی زبان پر کیا جملے تھے؟ ولیوں کی تاجدار کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اے اللہ، عبد القادر کو قیامت کے دن اندھا اٹھانا کہ کہیں تیرے نیک بندوں کے آگے عبد القادر رسوا نہ ہو جائے۔ تیرے نیک بندوں کے آگے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ آج اگر کبھی ان کیس فجر کی نماز تو پڑھنا دور کی بات نہیں، فجر کی نماز تو پڑھتے نہیں، مگر کبھی تہجد اگر ہاتھ میں آ جائے تو رات ہونے سے پہلے 10-15 کو پتا چل جائے گا کہ آج میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ یہ آج ہمارے حال ہو چکے ہیں، مگر یہ کن کا فرمان ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، مجھ کو قیامت کے دن اندھا اٹھانا کہ کہیں تیرے نیک بندوں کے آگے میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں جنہوں نے 20 سال تک ایک پیر پر کھڑے رہ کر 2 رکعات میں پورا قرآن ختم فرمایا ہے۔ یہ وہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خوف خدا، اس کو کہتے ہیں خوف خدا کہ ولیوں کے تاجدار بن کر کے تشریف لائے، ماں کے شکم سے مادرزاد ولی بن کر کے پیدا ہوئے، جن کی آنے کی خبریں پچھلے اولیاء کرام نے عطا فرمائی، جن کی آنے کی خوشخبری خود مصطفیٰ نے عطا فرمائی، وہ سرکار غوث اعظم کے خوف خدا کا یہ عالم کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خود کو نیک تصور نہیں کرتے، امت مصطفیٰ کے دوسرے لوگوں کو نیک تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا مجھ کو اندھا اٹھانا کہ کہیں تیرے نیک بندوں کے آگے میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں خوف خدا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ دیکھیں حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون باعزید؟ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باعزید کا مرتبہ تمام اولیاء کرام میں ایسا ہے جیسا تمام فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے۔ وہ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خون کا پیشاب ہونے لگا، خون کا پیشاب ہونے لگا۔ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مندوں کو، مریدین کو جب پتا چلا کہ حضرت کو خون کا پیشاب ہونے لگا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت کے پاس جا کر ان کو طبیب کی صلاح دیتے ہیں۔ مریدین، معتقدین، آپ کے شاگرد، آپ کے طلبہ وغیرہ حضرت کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کو خون کا پیشاب ہونے لگا ہے۔ حضرت یہ جو خون کا پیشاب جو آپ کو ہو رہا ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے، اچھی نشانی نہیں ہے، آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کو بہترین طبیب کے پاس بتائیے، آپ بہترین ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کروائیے کہ یہ خون کا پیشاب آپ کو کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو اور لرز اٹھو۔ آج زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے،
گناہ پر گناہ کر رہے ہیں مگر ذرا بھی احساس نہیں ہے، ایک گناہ پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، دوسرا گناہ تیسرا گناہ ہو جاتا ہے، دوسرے گناہ تیسرے گناہ کے بعد چوتھا گناہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان گناہوں پر گناہ کر رہا ہے مگر ذرا بھی اسے احساس نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنی اپنی کرنی کا حساب دینا ہے، اور اس وقت میدان قیامت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تو نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو تیری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اور اگر تو نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا ہوگا تو وہ تیرا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ آج گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، احساس نہیں، مگر حضرت باعث بستامی کا جواب سنو، خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اچھے طبیب کو بتائیے آپ کو خون کا پیشاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، یہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ خون کا پیشاب ہے، حقیقت میں یہ خون کے پیشاب کی بیماری نہیں، حقیقت میں یہ خون کے پیشاب کی بیماری نہیں، تو پھر حضرت کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت باعث بستامی کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں سنو، بچپن میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بچپن میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا، آج تک بس اس گناہ کو یاد کر کے کرتے روتا ہوں، اور اس گناہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میرا جگر پگھلتا ہے، خدا کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل جایا کرتا ہے۔ جب جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ جو بچپن میں خطا ہو گئی تھی اس کا حساب رب کی بارگاہ میں کیسے دوں گا۔ وہ ایک گناہ جو بچپن میں ہوا تھا اس کو یاد کرتے کرتے زاروں قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، حقیقی معنوں میں یہ خون کا پیشاب نہیں بلکہ میرا جگر جو پگھلتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے نکلتا ہے، اور تم سمجھتے ہو یہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے جن کے خوف خدا کا یہ عالم تھا، اور یہ حقیقی معنوں میں ان کا خوف خدا تھا کہ بچپن کا ایک گناہ یاد کر کے رو رہے ہیں اور جگر پگھل رہا ہے اور پیشاب کے ذریعے سے نکل رہا ہے، مگر آج ہماری صبح دیکھو، ہماری رات دیکھو، زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، مگر ہمیں ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں، ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، حقیقی خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ، آپ کے عقیدت مند، آپ کے طلبہ، آپ کے مریدین جب شوال کے پہلے چاند کو آپ کو ملنے کے لیے آئے، ماہ رمضان گزر گیا اور آپ کو ملنے کے لیے تشریف لائے، عید کی خوشی ملنے کے لیے آپ کو تشریف لائے، اللہ اکبر، مگر وہاں پر جب آپ کے طلبہ، آپ کے شاگرد، آپ کے مریدین جب حاضر ہوئے حجرہ غوث اعظم میں تو کیا دیکھا کہ سرکار غوث پاک زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ مریدین نے کہا کہ حضور آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج تو عید الفطر کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، آج کے دن رونا کیسا؟ سرکار غوث پاک کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں خوشی وہ منائے جس کو یقین ہو کہ اس کے 30 روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، خوشی وہ منائے جس کو یقین کامل ہو کہ اس کے 30 روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ مریدین عرض کرتے مگر حضور آج تو عید کا دن ہے، آج تو کم سے کم خوش رہیے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک فرماتے سنو، عبد القادر کے لیے عید کا دن اس دن ہوگا جب عبد القادر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے گا۔
عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا جب عبد القادر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا. یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کا خوف خدا تھا. اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، یہ ہمارے بڑے پیر دستگیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرا کرتے تھے، اتنی تقوی اور پرہیزگاری کے حامل ہونے کے باوجود، ولیوں کے تاجدار ہونے کے باوجود، جن کے در سے ولایت بڑھتی ہو، وہ غوث اعظم اللہ کے ڈر سے اتنا کانپے، اتنا تھر تھرائے. اور آج ہم غوث پاک کے محبت کا دم بھرنے والے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے خدا سے کتنا ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا کہتا ہے اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور پھر خدا کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا فرمایا خدا نے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب سچا کون؟ تو قرآن کہتا ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ سچے جن پر خدا نے انعام نازل کیا ہے، جن پر خدا نے اپنا انعام نازل کیا. انعام کس پر نازل ہوا؟ تو آگے قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اور صالحین اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. تو قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. یاد رکھو سچے تو بے شمار ہے، میرے غوث جیسا سچا کون ہو سکتا ہے؟ میرے غوث جیسا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مضبوطی سے غوث الورا کا دامن تھام لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اگر غوث اعظم کا سچ مانو میں دامن تھام لوگے تو. میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، کیا شان ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان ہے. اللہ اکبر. آپ یاد رکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے، جیسی عظمت والا نبی ہوتا ہے، ان کی امت میں ایسی شان والا ولی بھی ہوا کرتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے ڈنکے زمانے سے بجتے آ رہے تھے. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں لوگوں تک پہنچائی. اسی طریقے سے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بھی ڈنکے زمانے سے بج رہے تھے، اور پچھلے اولیاء کرام علیہم الرضوان نے بھی میرے غوث اعظم کی آمد کی خوشخبریاں لوگوں تک پہنچائی. وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، شان غوث اعظم ملاحظہ فرمائے. ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے. ننھے دونوں شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لائے. میرے سرکار حجرہ سیدہ میں داخل ہوئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، میرے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجرہ فاطمہ میں تشریف لاتے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے. ویسے تو دونوں شہزادوں سے محبت کرتے تھے، مگر سب سے پہلے جسے محبت کا حق حاصل تھا وہ حضرت امام حسین کی ذات گرامی تھی. مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے، اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معمول کے خلاف آج حضرت امام حسن کو اٹھایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں سرکار نے اٹھا لیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو محبت کرنے لگے، ان کو چومنے لگے، ان کی پیشانی چومنے لگے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں. ننھے شہزادے امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہیں، اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہیں. اب ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے.
ماں کی ممتا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. جب سیدہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلاف معمول آج امام حسن کو محبت کرتے دیکھا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے لگی, میرے آقا کو دیکھنے لگی. اب وہ رسول جن سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو ان سے سیدہ فاطمہ کے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے تھے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا, فاطمہ خلاف معمول آج حسین کے بدلے حسن سے محبت کر رہا ہوں تو آج تمہارے دل میں سوال پیدا ہو رہے ہیں, آج تمہارے دل میں سوال پیدا ہو رہے ہیں. اے فاطمہ اگر تم مجھے سوال کرو اس سے پہلے ہی جواب سن لو. آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلاف معمول محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اے فاطمہ سنو, ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور جبریل امین نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو آپ کا شہزادہ ہے حسین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں میں امام پیدا کرے گا. آپ کا جو شہزادہ ہے حسین اللہ اس کی نسلوں میں امام پیدا کرے گا. ان کی نسلوں میں امام زین العابدین پیدا ہوں گے, اس کی نسل میں امام جعفر صادق پیدا ہوں گے, اس کی نسل میں امام باقر پیدا ہوں گے, اس کی نسل میں امام تقی, امام نقی, اسی طرح حسن عسکری, یہ تمام ائمہ پیدا ہوں گے. اور یا رسول اللہ یہ جو آپ کا شہزادہ حسن ہے اس کی نسل میں اللہ ایک ایسا شہزادہ پیدا کرے گا کہ جو شان اللہ نے آپ کو نبیوں میں عطا فرمائی ہے خدا اس بچے کو ولیوں میں عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, ہر صحابی نبی, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم. میرے پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جو شان نبیوں میں خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ شان خدا ولیوں میں اس بچے کو عطا کرے گا. آپ نبیوں کے تاجدار بن کر کے تشریف لائے ہیں, وہ ولیوں کا تاجدار بن کر کے تشریف لائے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر پچھلے انبیاء کرام دیا کرتے تھے اور میرے غوث اعظم وہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر خود ان کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, خود مصطفیٰ جان رحمت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی, یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں کیسی عظمت والا بڑا پیر دستگیر خدا نے ہمیں عطا کیا ہے, کیسی عظمت والا بڑا پیر ہمیں عطا کیا ہے خدا نے. آپ دیکھیں ایک مرتبہ بغداد معلیٰ میں جب 29 رمضان ہوا, 29 رمضان گزرنے والا تھا, عصر کی نماز کے بعد تمام نجومیوں نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ جائے گا, چاند نظر آ جائے گا, شوال کا چاند نظر آ جائے گا. اللہ اکبر. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے کہ حضور نجومی کسے کہتے ہیں جو ستاروں کے علم رکھتا ہو, ستاروں کے علم رکھنے والوں کو نجومی کہتے ہیں. ستاروں کے علم رکھنے والے تمام نجومیوں نے اعلان کر دیا ہے. مریدین عرض کرتے ہیں حضور ستاروں کے علم رکھنے والے تمام نجومیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کل چاند نظر آ جانے والا ہے, ابھی مغرب میں شوال کا چاند نظر آ جانے والا ہے. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے جاؤ چاند نظر نہیں آئے گا. کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ چاند نظر نہیں آئے گا. مگر حضور انہوں نے تو کہا ہے کہ چاند نکل آئے گا شوال کا, کہا میں کہتا ہوں چاند نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید تھی نا غوث اعظم کے,
मुरीद थी ना, गौसे आजम के मुरीद थे, अकीदतमंद थे, जानते थे कि इस जबान से जो निकलता है वो होकर रहता है, इस जबान से जो निकलता है वो होकर रहता है। अल्लाह अकबर। तमाम नुजूमी के मानने वाले भी दरियाए दजला के पास, कोई इस जगह पर, कोई इस पहाड़ी पर, सब खड़े हो गए। गौसे पाक के मुरीदीन भी सब कतार लगाकर खड़े हो गए, कोई इस पहाड़ पर, कोई इस पहाड़ पर, दरियाए दजला के किनारे हर कोई खड़ा हो गया। देखा जाए कि आज नुजूमियों की बात सच होती है या गौस पाक की बात सच होती है। जब नुजूमियों को पता चला कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें चैलेंज किया है, हमने तो कहा है कि चांद निकल आएगा, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि चांद नहीं निकलेगा, तो नुजूमियों ने वापस से तहकीकात की, वापस से तहकीकात की, और वापस तहकीकात करने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, चांद तो निकल आने वाला है। खैर, सब लोग जमा हो गए। देखा जाए कि नुजूमियों की बात सच साबित होती है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात सच साबित होती है। अल्लाह अकबर। मगरिब के करीब करीब जब अजान हुई, नमाज से फारिग हुए, लोगों ने देखा कि चांद नहीं निकला, चांद नहीं निकला। लोग जो मुरीदीन थे गौसे आजम के, खुशी खुशी गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे कि हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुरीदों की लाज रख ली, अल्लाह ताला ने आपके मुरीदों की लाज रख ली। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर चांद नहीं निकला, शव्वाल का चांद नहीं निकला। गौसे पाक फरमाते मुरीदीन को बैठो, सब बैठो यहाँ पर, सबको अपनी खानकाह में बिठाया। गौसे पाक ने फरमाया शायद तुमने मेरे जुमलों पर गौर नहीं किया था, शायद तुमने मेरे जुमलों पर गौर नहीं किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि चांद नहीं निकलेगा, मैंने ये कहा था चांद नजर नहीं आएगा, मैंने ये कहा था चांद नजर नहीं आएगा। कहा हुजूर क्या मामला है? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक का जवाब सुनो, इरशाद फरमाते हैं सुनो, उन नुजूमियों की बात सच थी, वाकई में चांद नजर आ गया था, शव्वाल का चांद नजर आ गया था, मगर तुम्हारे पीर अब्दुल कादिर ने चांद के ऊपर हाथ रखकर उस चांद को छुपा दिया था, चांद के ऊपर हाथ रखे उस चांद को छुपा दिया था, ताकि कयामत तक के लिए नुजूमियों की बात गलत साबित हो जाए और शरीयत मुस्तफा की पासदारी रह जाए। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये पीर बड़े दस्तगीर का कमाल है। फरमाते हैं कि उन नुजूमियों की बात गलत साबित हो जाए, वरना लोग सुबह कयामत तक अपने तमाम मामलात, अपने कामकाज कहीं नुजूमियों के हवाले न कर दे, वो नुजूमी कयामत तक के लिए गलत साबित हो जाए और शरीयत मुस्तफा की पासदारी, शरीयत मुस्तफा की इज्जत बाकी रह जाए। इसीलिए तुम्हारे पीर अब्दुल कादिर ने चांद पर हाथ रखकर चांद को छुपा दिया था, चांद पर हाथ रखकर। इससे यह मसला भी साबित हो गया कि बदली की वजह से अगर चांद नजर न आए तो 30 रोजे पूरे किए जाए। यह मसला भी साबित हो गया कि बादल होने की वजह से अगर चांद नजर न आए और अगर मोतबर गवाही न मिले तो 30 रोजे पूरे किए जाए। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये हमारे पीर बड़े दस्तगीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो अर्फ़ व आला मकाम अता फरमाया है, वो अर्फ़ व आला मकाम अता फरमाया कि अल्लाह अकबर। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बस एक आखिरी बात समाअत फरमा लीजिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपने मुरीदीन, अपने मोतक़ीदीन को वाज़ सुना रहे हैं। बेशुमार ठाठे मारता हुआ समंदर मुरीदीन का मौजूद है कि याद रखे कि उस जमाने में माइक नहीं थे, मगर मेरे गौसे आजम की करामतों में से एक करामत ये थी कि जो आगे वाला आवाज जैसी सुन सकता था, सबसे आखिर में बैठने वाला भी डिक्टो कॉपी वही आवाज सुना करता था। एज इट इज वही आवाज, उसको यूं करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि गौसे आजम की करामतों में से एक करामत थी कि जो आगे वाला सुन सकता था, ऐसी ही डिक्टो आवाज आखिर में, सबसे आखिर में बैठने वाला। और याद रखे, आखिर में बैठने वाला अगर बगैर माइक के मैं बोलूं तो वुजू खाने तक जो लोग बैठे हैं शायद उन तक मेरी आवाज पहुंचे। तो याद रखे, गौसे पाक की महफिल में इस तरह से 100-200 लोग नहीं हुआ करते थे, बल्कि हजारों लाखों का मजमा होता था।
میرے غوث اعظم کی تقریر میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور جب غوث اعظم کی تقریر ختم ہوتی تو ہزاروں لاشیں اٹھتے تھے، وہاں سے ہزاروں جنازے اٹھا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کی تقریر کا جلال تھا، بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں ایسی تاثیر تھی، آپ کے صرف جملوں میں ایسی تاثیر تھی کہ ایک مرتبہ صرف آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا، صرف اتنا جملہ کہا کہ کل رات کو میری بلی نے میرا دودھ پی لیا، کل رات کو میری بلی نے میرے برتن میں رکھا دودھ پی لیا۔ اللہ اکبر، صرف اس جملے میں اتنی تاثیر تھی، لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑتے ہو گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں پر موجود ہیں، آپ کے مریدین موجود ہیں، آپ کے معتقدین وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، انہی میں حضرت شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، آپ کے چہیتے خلیفہ حضرت شیخ علی بن ہیتی۔ ان کو نیند آ گئی، ان کو نیند آ گئی، جیسے آج کل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ابھی تو ٹھنڈی میں ایسی جو چل رہا ہے اس میں تو زیادہ لوگوں کو جھونکے آتے ہوں گے۔ 2-3 لوگوں کے اوپر میری نظر بھی پڑی جو جھونکے مار رہے تھے، آگے بیٹھنے والے ہمارے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو یاد رکھے یہ جو لوگ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس سے بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ جھونکے آنا، یاد رکھے جب اللہ کسی پر سکینہ نازل کرتا ہے نا تو اس کو نیند آتی ہے۔ جہاں پر خدا کی سکینہ معنی سمجھتے ہو، یہ رابعہ فاطمہ سکینہ کی بات نہیں کرتا ہوں، سکینہ کا معنی ہوتا ہے رحمت الہی کا نزول ہونا، رحمت الہی کا، سکینہ معنی خدا کی رحمت، اور جہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہاں میٹھی میٹھی نیند آئے گی ہی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائے، اسی طرح شیخ علی بن ہیتی کو بھی غوث پاک کی محفل میں نیند آنے لگی۔ اچانک غوث اعظم کی نظر جب شیخ علی بن ہیتی پر پڑی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ روک دیا، دونوں ہاتھ باندھ کر منبر سے نیچے اترے اور شیخ علی بن ہیتی کی طرف بڑھے۔ اب جب مریدین کی نگاہ پڑی، وہ ہوتا ہے نا چا کرتا کیٹلی گرم ہوتی ہے، مریدین کی نگاہ پڑی، بولے اب تو شیخ علی بن ہیتی کی واٹ لگ گئی، اب ان کی خیر نہیں۔ لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ اب ان کی خیر نہیں، مگر جو غوث اعظم کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہ ان لوگوں کی نگاہ تھوڑی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ باندھ لیے غوث اعظم نے اور شیخ علی بن ہیتی کے قریب گئے، اور قریب کھڑے کھڑے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہلنے لگے۔ اچانک جھونکا آیا، آنکھ کھلی، شیخ علی بن ہیتی کی غوث پاک کو اپنے قریب پایا، تھرا اٹھے، ڈر گئے، عرض کرنے لگے کہ حضور گستاخی معاف ہو، آنکھ لگ گئی تھی، مگر حضور جیسے ہی آنکھ لگی مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، جیسے ہی آنکھ لگی مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا۔ غوث اعظم کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں شیخ علی بن ہیتی، تم آنکھیں بند کر کے نانا کا دیدار کر رہے تھے، عبد القادر کھلی آنکھوں سے نانا کا دیدار کر رہا تھا، عبد القادر کھلی آنکھوں سے نانا کا دیدار کر رہا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ میرے غوث اعظم ہے، یہ میرے غوث اعظم کے خواب دیکھ رہا ہے کوئی اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب سے بھی باخبر ہے، اس کے خواب سے بھی باخبر ہے۔ جب دوسروں کے خواب سے میرا غوث الورا باخبر ہے تو اپنے مریدین کی تکلیفوں اور مشکلوں سے میرا غوث کیا باخبر نہ ہوگا؟ کیا ہماری مشکلوں سے باخبر نہ ہوگا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا فرمان ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، مگر قسم خدا کی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ خود میرا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا،
کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔